کو السلام علیکم۔ آج مرکزی حکومت نے ہندوستان کے مسلمان کو ایک ایسے موڑ پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ کیا یہ سچ میں گاندھی کا دیش ہے، یا یہ وہی ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے گنگا جمنی تہذیب کی؟ کیا یہ وہی ملک ہے جہاں پہ اسی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے؟ آج ہندوستان کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ 1947 میں ہم نے بالخصوص یہ فیصلہ کیا تھا، کشمیر کے پورے ہندوستان کے مسلمان نے یہ بالخصوص فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہماری سالمیت پہ، ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمانوں کی سالمیت پہ سوال پیدا کیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پچھلے 10-11 سال سے ایک حساب سے ایک گندا ناچ چل رہا ہے، کبھی گائے کے نام پہ، کبھی CAA کے نام پہ، کبھی NRC کے نام پہ، لو جہاد کے نام پہ، تو کبھی ہمارے لباس کے نام پہ یہ ہمارے پہ تانا کستے ہیں، اور ہمارے کتنی ساری جانیں گئی۔ یہ ہمیں یہ بھی تہمت لگاتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو گھسپیٹیے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو ان کے منگل سوتر چراتے ہیں۔ یہ ساری ان لوگوں نے ہم پہ تہمتیں لگائی، ہماری مٹی میں ملاوٹ، ہماری نیت میں ملاوٹ، ہماری ساری چیزوں میں ملاوٹ۔ لیکن آج میں ان نفرت پھیلانے والے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب زمین میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، اپنے وطن کی مٹی پہ ان کو ناپاک نہیں کرتے۔ اور جیسے یہ سب اب کافی نہیں تھا، یہ سب ننگا ناچ جو ان لوگوں نے پچھلے 10-11 سال سے کیا، یہ سب کافی نہیں تھا کہ اب جو مسلمان اللہ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وقف، اس پہ بھی حملہ کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ بھی اسٹیٹ کا کنٹرول چاہیے۔ یہ کیسے چلے گا؟ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کس طریقے سے ان لوگوں نے وقف کا بل جو لے کے آئے، اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ مسلمان پیچھے ہے، مسلمان کو آگے آنا پڑے گا، وقف میں کرپشن ہے۔ اگر وقف میں سچ میں کرپشن ہے، اور اگر آپ کو مسلمان کی اتنی ہی زیادہ فکر ہے، تو آپ کیوں نہیں مشرا کمیشن رپورٹ، رنگناتھ مشرا کمیشن رپورٹ، سچار کمیٹی رپورٹ جو کہ کہتی ہے کہ 10% مسلمانوں کو جابز میں، یونیورسٹی میں ریزرویشن ملنی چاہیے، تو آپ کیوں نہیں لاگو کرتے ہو؟ آپ کو کرنا چاہیے وہ لاگو۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کیسے ہمارے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے بس اتنا کہا تھا کہ آپ ہمیں جو ایک حساب سے سیکنڈ کلاس شہری مت بنائیے، ہمیں سیکنڈ کلاس شہری مت بنائیے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جی سب کا ساتھ سب کا وکاس کرتے ہیں، سیکنڈ کلاس شہری ہمیں آپ بناتے جا رہے ہو۔ اور جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، تو آپ وہاں سے یہ کہتے ہیں کہ سکیمز ہندو کو بھی برابر ملتی ہے، مسلمان کو بھی برابر ملتی ہے۔ سکیمز تو 10 کلو چاول ہندو کو بھی برابر ملتا ہے، اور مسلمان کو بھی 10 کلو چاول برابر ملتا ہے۔ ہماری جو عزت ہے، ہماری جو شناخت ہے، اس کو سکیمز کے حساب سے یہ تول رہے ہیں۔ لیکن ہم ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں، لیکن میں انہی سے یہ پوچھتا ہوں کہ رام نومی کا جب جلوس نکلتا ہے پورے ہندوستان میں الگ الگ شہروں میں، اور راستے میں اگر کوئی مسجد آتی ہے، اس مسجد کے گنبد پہ بھگوا داری لوگ بھگوا جھنڈا پھہراتے ہیں، اور اس کے بعد جے شری رام کے نعرے لگاتے ہیں، یہ کون سا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس ہے؟ اور یہ کیا یہ نہیں کہ آپ ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا رہے ہو؟ اور آپ کے منہ سے ایک بھی بار، کبھی بھی آپ کے منہ سے ایک بھی بار مذمت کے کوئی شبد نکلتے ہیں؟ ہاں 6 مہینے کے بعد آپ بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے منہ سے کبھی مذمت کے کوئی شبد نہیں نکلتے۔ اسی چیز کو دیکھ کے پورا ہندوستان کا مسلمان، اب میں بات کروں گا، ہندوستان کا مسلمان سوچتا ہے کہ جموں کشمیر جس کا ایک واحد ایک سٹیٹ ہے، جموں کشمیر جہاں پر ایک مسلمان چیف منسٹر ہے، وہاں سے ہماری ان 24 کروڑ مسلمانوں کی عکاسی وہاں سے ہوگی۔
وہاں سے لوگ بات کریں گے, چیف منسٹر جو ایک ہی مسلم چیف منسٹر ہے انڈیا کے, وہ بات کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے کنفیوژن پھیلایا گیا جب وقت کی بل کی بات آئی. میں آپ سے اب ایک سوال پوچھتا ہوں نیشنل کانفرنس سے, اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. 6 مہینے ہو گئے, آپ کو بالکل چلے کلان کی سردی میں آپ کو دل میں گرمی محسوس ہوئی, لیکن اپریل میں آپ کو 24 کروڑ مسلمانوں کی گرمی کا کوئی احساس نہیں ہوا آپ کو. لیکن چلے کلان میں آپ کو دل میں بی جے پی کے لیے گرمی محسوس ہوئی, لیکن اپریل کے مہینے میں 24 کروڑ مسلمانوں کے لیے آپ کے پاس کوئی گرمی نہیں. آپ یہ بات کرتے ہیں, آپ نے اکثر وقت کے نام پہ آپ نے کہاں پہ کس طریقے کا آپ نے پروٹیسٹ کیا. 6 مہینے ہو گئے, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, 6 مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے. 370 کے ریزولوشن کو تو اب ہم اس کی بات نہیں کریں گے, لیکن آپ نے لایا کیا وہاں سے واپس؟ آپ نے گرمی کا احساس تو دل میں چلے کلان کا کر لیا, اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے شال بھی سب لوگوں کو لگوائے. اس کے بعد آپ نے اپنی ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ پوری بینڈ کر دی. اس کے بعد آپ نے 6 مہینے میں حاصل کیا کیا مجھے یہ بتاؤ. جس سٹیٹ ہوڈ کی آپ بات کرتے ہو, آج بھی آپ سٹیٹ ہوڈ کی بھیک مانگتے ہو, اور آپ کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ وہ سٹیٹ ہوڈ ہمارے جیب میں ہے, وہ تو ہم کل ہی لے کے آئیں گے. آج آپ کی لڑائی, بڑی شرم کی بات ہے, آج آپ کی لڑائی کیا بن چکی ہے؟ آج آپ کی لڑائی بن چکی ہے پٹواریوں کو ہم کو ٹرانسفر کرنی ہے, وہ آپ کی لڑائی بن چکی ہے. اگر آپ کو سچ میں نیشنل کانفرنس والوں کو لڑائی کرنی ہے, مسلمانوں کی 24 کروڑ مسلمانوں کی عکاسی کرنی ہے, تو جائیے اپنے 60 MLA لے کے دلی میں جائیے, وہاں پہ پروٹیسٹ کیجئے 370 کا, وقف کا, سارے لوگوں کا. لیکن یہاں پہ آپ کنفیوژن پھیلاتے اور ہم کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ 12 سلنڈر تو دور کی بات ہے, آپ جو ابھی 50 روپے سلنڈر میں چڑھا ہے وہی معاف کر کے دکھائیے. بجلی بل کی تو دور کی بات ہے, لیکن میرے کو دل میرا دکھتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بجلی کا بل اگر ایک دن لیٹ ہوا بجلی کے بل میں, ایک دن, تو میری اس بہن کو جس کو ایگزام دینا ہوتا ہے وہ شمع کے اندر وہ ایگزام کی تیاری کرتی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. 1 لاکھ نوکریوں کا آپ نے وعدہ کیا ہے, 1 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا آپ نے, لیکن آپ نے ابھی تک صرف 2 لوگوں کو نوکریوں پہ لگایا ہے. 99,998 لوگوں کو نوکری کب لگاؤ گے آپ کب ان کو کب نوکری, اور اس کے لیے آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ ووکیشنل ٹرینرز کے لیے آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ روڈ میپ کیا ہے کیجول لیبرز کے لیے جو 62,000 ہے؟ ہمارے جتنے بھی سارے ہمارے ممبرز اسمبلی میں, کتنی ان لوگوں نے مشقت کی اس کے لیے, لیکن آپ ٹس سے بس نہیں ہوئے, صرف کنفیوژن پھیلایا آپ نے وقت کے نام پہ, ہر چیز کے نام پہ, کیونکہ آپ کو اپنے مالکوں کو خوش کرنا ہے. وہ اب نہیں ہوگا. میں آج اپنی قائدہ محبوبہ مفتی صاحبہ کو سلیوٹ کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں ان کو, کہ کشمیر میں ہر کسی ڈسٹرکٹ میں وقت کے خلاف ہر کسی ڈسٹرکٹ میں جلوس نکلا اور ہم نے پروٹیسٹ کیا اس بارے میں. مجھے آج وہ چڑیا یاد آتی ہے جو چھوٹی سی چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کے اس آگ کو بجھانا چاہتی تھی. آج بھی ہم اس چڑیا کو اس لیے یاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ ظلم کے خلاف اٹھی تھی, اور مجھے پورا یقین ہے محبوبہ مفتی صاحبہ کی قیادت میں ہار اور جیت لگی رہتی ہے, لیکن ہماری جو بیسک ہماری جو بات یہ ہے کہ ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کرنی, ہمیں آپ کی آواز بلند کرنی ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگ.